آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن سب بہن بھائی یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ 3 کام کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے پورا سال اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کرے گا کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، غربت تنگدست سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا اور کب ہم یہ 3 کام کریں گے تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ اگر آپ بھی پورا سال خوش رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اللہ سے برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو عطا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے جائیں گے اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اسے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو آج یہ 3 کام لازمی کر لیں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا ببرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں گی، تو آج یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آج اس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، ان اعمال کی برکت سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہی، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد بھی پڑھ لے تو گھر کے باقی تمام افراد کا کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں عورت پڑھ لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد پڑھ لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سال لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے۔ اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں اور کامیابی کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد بوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بوضو ہو کر اپنے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے جو بھی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اب استغفار بہت سارے ہیں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ من ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ سچے دل سے استغفار کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو آج ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اب یہ 3 کام لازمی کریں، اور پھر دیکھنا آپ کی زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں دوں گا، کسی کے حق نہیں کھاؤں گا، چغلی نہیں کروں گا۔ جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اور وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو
سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو جنات سے ان کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا کام اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گی۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، آج آپ نے الحمدللہ یا رب کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا رب 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا رب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اسے اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر ہمیشہ اپنے کرم نوازیاں برقرار رکھے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سارے اعمال کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا رب کو پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کے بعد، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکلیں، پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورتیں نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائی سے گزارش کر رہی ہوں
کہ آج یہ 3 نماز ضرور پڑھ لیں۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم ضرور فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔